ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ان الذین عند ربک، ان بے شک الذین وہ تمام اشخاص عند ربک تمہارے رب کے پاس لا یستکبرون، جن کی یہ حالت ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ اٹھتے ہم بڑی کرنی والے ہو گئے ہیں، ہماری بڑی ریاستیں ہیں، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کہتے ہیں لا یستکبرون، وہ اس پہ غرور اور تکبر نہیں کرتے. ان عبادتی ہی، ان سے عبادتی اپنی اس عبادت پر، وہ یسبحون، وہ تو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تو اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، نہ کہ اس کے مقام پہ خود جا کے بیٹھنے کی کوشش کرے. یسبحونہ، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ، اور اس کے لیے یسجدون، اس کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں. اور یہ آیت سجدہ بھی ہے. اللہ اکبر. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، ان الذین عند ربک، وہ تمہارے رب کے پاس جو فرشتے بھی ہیں ان کا بھی یہ مقام ہے. وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، اس کے سامنے حالت سجدہ میں رہتے ہیں. قرآن حکیم میں 14 مقامات ہیں جہاں پر آیات سجدہ آئی ہیں، ان میں سے ایک سجدہ، اور یہ وہ سجدے کی جگہ ہے جو متفقن علیہ، سب اہل علم کے نزدیک یہاں پہ سجدہ ضروری. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام